حضرات چند اعلانات سماعت فرما لیں کہ 12 محرم کو 7:30 بجے لاڈو خانم کے امامباڑے میں اسو جائسوال صاحب کی جانب سے، اور اس کے بعد موہانی پھاٹک میں سعید بھائی کے مکان پر، اور پھر باغ مکہ میں محترم محمد سعید صاحب کے مکان پر، اور پھر رات کو 10 بجے ڈالی گنج میں جناب مظہر امیر صاحب کے مکان پر مجالس ہوں گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجلسوں میں شرکت فرمائیں۔ اور 11 محرم کو شب صبح 9:30 بجے، اور 24 محرم کو شب میں 9:30 بجے نیر مجیدی صاحب کے مکان پر مجلس ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پر بھی شرکت فرمائیں۔ اور 14 محرم کو سرفراز گنج میں جناب بڈو صاحب کے عزا خانے میں ٹھیک 8 بجے ایک مجلس اعلیٰ منعقد ہوگی، اور اس مجلس میں برادر بزرگ مولانا علی متقی زادی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو بھی شرکت فرمائیں۔ اور 14 محرم کو راجہ بازار میں جناب محترم فرحت علی صاحب کے عزا خانے میں ایک مجلس اعلیٰ منعقد ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اور شبیہ ہے روضہ نجف نواز گنج جو راجہ جھاؤ لال کے امامباڑے کے پشت پر ہے، عقب میں ہے، اس پہ تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں زیادہ سے زیادہ زیارت کے لیے تشریف لے جائیں۔ اور اس امامباڑے میں 24 محرم کو شب میں 8:30 بجے شب بیداری کی مجلس منعقد ہوگی، اور 25 محرم کو دن میں 3 بجے بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا تابوت خواتین میں اٹھے گا، اور 26 محرم کو صبح تعزیے کی مجلس ہوگی۔ یہ اعلانات خواتین کے لیے ہیں۔ 24 محرم کو رات کی مجلس جو ہوگی جی بتائیے جی۔ اور شیعہ عالم میں 25 محرم کو 10 بجے مولانا صدر صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اور ایک ہمارے بھائی رضوان صاحب ہیں، ان کی ہمشیرہ کی طبیعت خراب ہے، اور دیگر جتنے حضرات بھی بیمار ہیں، ہمارے محمد علی اغن بھائی، جناب منا مولائی صاحب مرحوم کی اہلیہ محترمہ، اور دیگر تمام جو عزادار ماتمدار اہل بیت کے چاہنے والے بیمار ہیں، آپ ان سب کے لیے دعا کریں کہ خداوند عالم ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور یہ اعلان بہت غور سے سنیے، اور بہت ضروری ہے کہ یہاں پر جو 12 محرم کو مجلس ہوتی تھی دن میں امام تسیم کے سلسلے میں، تو 12 لوگ مصروف ہوتے ہیں، لہذا 11 محرم کو رات میں غفرمات کے امامباڑے کی مجلس کے بعد شب سیم کے عنوان سے یہاں پر مختصر سی مصائب کی مجلس ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اور روز عاشورہ جو پروگرام ہوتا ہے، جناب محترم اظہر کنپوری صاحب اور ان کے بیٹے ابوذر کنپوری صاحب اور دیگر حضرات کی طرف سے، وہ بھی 12:30 بجے دن میں اذان ہوگی، اور پھر فرش خاک پر نماز ہوگی۔ مولانا زیغم صاحب نماز پڑھائیں گے، اور پھر مجلس ہوگی، اور پھر امام حسین کے لٹے ہوئے جو جناح کی زیارت ہوگی۔ اور شبیہ روضہ کاظمین میں شام غریبہ کی مجلس ٹھیک 10 بجے وقت کی پابندی کے ساتھ شروع ہو جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں بھی شرکت فرمائیں۔ اب اس کے علاوہ کسی نے کسی اعلان کے لیے مجھ سے کہا اور میرے ذہن میں نہیں ہے تو مجھے معاف فرمائیں۔ فاتحہ۔ الحمدللہ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين
اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاسبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات حضرات ایک دو اعلانات رہ گئے تھے 15 محرم سے 19 محرم تک روضہ کاظمین میں 5 مجالس منعقد ہوگا حسب دستور ان مجالس میں برادرم خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے اقرار ظاہر اور اہمیت باطن کے عنوان پر 20 محرم سے 24 محرم تک تبلیغ کے موضوع پر مجالس منعقد ہوں گی حسینیہ قائمہ خاتون میں شب میں 9 بجے 20 محرم کی مجلس کو جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے اور 21 محرم سے 24 محرم تک انشاءاللہ میں یہ خدمت انجام دوں قدیم ترین 5 مجالس جو قرآن کی مسجد میں منعقد ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ اس سال 26 محرم سے 30 محرم تک حلب دستور منعقد ہوگا معرفت نور کے عنوان پر شب میں 8:30 بجے مجلس شروع ہو جائے گی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان تمام مجالس میں شرکت کریں میں اپنے تمام عزاداروں کی طرف سے جو ضلع انتظامیہ ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے کوآپریٹ کیا تمام مجالس میں خدا عالم ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے عزیز و مسلسل آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے شان رسالت آئینہ عصمت میں بہت سی باتیں میں آپ کی خدمت میں
اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن دامن وقت کی گنجائش نہ رہی، اور چاہتے ہوئے بھی بہت سی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض نہ کر سکتے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں پڑھان کی مسجد میں، کچھ باتیں ڈاکٹر اسد عباس صاحب کے خمسے میں آپ کی خدمت میں جو یہاں عرض نہیں کر سکے ہیں وہاں عرض کریں۔ آج کی مجلس میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب کسی نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، جس کا نام عاص ابن وائل تھا، تو اللہ نے اس گستاخی کا جواب ذکر سیدہ کے ذریعے دیا۔ جب اس نے پیغمبر کو ابتر کہا، بہت سی باتیں عرض ہو چکی ہیں اس سلسلے میں، ابتر کہا تو اللہ نے پیغمبر پر سورہ کوثر نازل فرمایا، انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر سے مراد اولاد کثیر، اولاد کثیر کے طور پر اللہ نے پیغمبر کو ایک بیٹی حضرت فاطمہ زہرا اور پھر اللہ نے اپنے حبیب سے کہا فصل لربک وانحر، اس نعمت، اس انعام کے شکریہ کے طور پر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر، اور قربانی پیش کریں۔ غالباً چوتھی یا پانچویں مجلس میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہاں وانحر سے مراد قربانی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نماز بھی پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی پیش کریں۔ لیکن عزیزوں، علامہ ابن کثیر کے جو تفسیر کے امام کہلاتے ہیں اغیار کے درمیان، انہوں نے اپنی تفسیر میں ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام حوالے سے یہ عرض کیا، یہ تحریر کیا کہ سورہ کوثر میں، لیکن بہت غور سے سنیے گا، آپ کے مطلب کی بات ہے کہ یہ جو وانحر کا لفظ آیا ہے تو یہاں پر اس سے مراد فقط قربانی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد رفع یدین بھی ہے۔ رفع یدین، رفع کہتے ہیں بلند کرنے کو، ید کہتے ہیں ہاتھ، یدین کہتے ہیں دو ہاتھوں، رفع یدین یعنی حالت نماز میں دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا۔ کب آپ دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں؟ کہ جب آپ نیت کرتے ہیں اور تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، یعنی اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں رفع یدین۔ کیا کہتے ہیں؟ رفع یدین۔ ہماری کتابوں میں بھی تحریر ہے کہ پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ وانحر سے مراد رفع یدین، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی ہے، ہم نے آپ کو فاطمہ زہرا جیسی بیٹی عطا کی ہے، لہذا آپ نماز پڑھیں اور نماز میں دونوں ہاتھوں کو بلند کریں۔ خدا کے لیے بیدار ہو، یہ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صاحب، دیکھیے مجلس میں کافی تاخیر ہو چکی ہے اور مجالس بھی ہیں، آپ کو شرکت کرنے کے لیے جانا ہے، لیکن آج 9 محرم کی مجلس ہے، میں مصائب میں کوئی کمی نہ کرنا چاہوں گا، لیکن انشاءاللہ فضائل کے باب میں تھوڑا سا اختصار سے کام لینا ہے، لیکن چند اہم ترین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا۔ ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی، ہر شے کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا کہ نماز کی زینت ہے رفع یدین، یعنی ہاتھوں کو بلند کرنا۔ یہ کیا ہے کہ یہ نماز کی زینت ہے، تو اس کو بھولا نہ کیجئے، اور جیسے رفع یدین کا حکم دیا ہے اس طرح سے رفع یدین کیا کیجئے۔ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے،
بلکہ نماز کے بارے میں معلومات فراہم کرنا بھی ضروری ہے۔ جب آپ تکبیرۃ الاحرام کہیں تو دونوں ہاتھوں کو پہلے بلند کریں، جب دونوں ہاتھ بلند ہو جائیں تب آپ اللہ اکبر کہنا شروع کریں، سمجھ میرے بچے، تب آپ اللہ اکبر کہنا شروع کریں، اور اس وقت تک ہاتھ نیچے نہ آئیں جب تک اللہ اکبر کی رے ادا نہ ہو جائے، یعنی جب مکمل طور پر اللہ اکبر کہہ لیں تو آپ کے ہاتھ نیچے آنا چاہیے۔ تو یہ تو تکبیرۃ الاحرام ہے جو آپ کے اوپر واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی نماز میں جہاں جہاں آپ اللہ اکبر کہیں وہاں وہاں رفع یدین کریں، دونوں ہاتھوں کو بلند کریں۔ انتہا یہ ہے کہ جب نماز تمام کرتے ہیں تو جب آپ نماز تمام کرتے ہیں تو زانو پیٹنے کا حکم نہیں، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، سمجھ رہا، یہ زانو پیٹنے کا حکم نہیں، بلکہ 3 مرتبہ آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہاں بھی رفع یدین ضروری ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہماری نماز کی ابتدا بھی رفع یدین سے ہو اور نماز کی انتہا بھی رفع یدین پر ہو۔ اب یہ رفع یدین کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کو سیدہ جیسی بیٹی عطا کی ہے، لہذا آپ نماز پڑھیں اور رفع یدین کریں۔ اب آپ نہ داد دیں گے تو کون داد دے گا؟ گویا اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب نماز کی ابتدا ہو تب بھی سیدہ ذہن میں رہیں، جب نماز تمام ہو صلوات پڑھے محمد و آل محمد، تب بھی سیدہ ذہن میں رہیں۔ دیکھیے عزیزوں، حقیقت یہ ہے کہ جو چیز میں آج پڑھنا چاہتا ہوں اگر عشرے میں یہ نہ پڑھی جائے تو پھر وہ عشرہ ہی کیا، مکمل ہی نہیں ہو سکتا کوئی موضوع اگر اس کو نہ پڑھا جائے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو نماز میں رفع یدین کریں۔ یہ رفع یدین کا حکم رسول کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اس لیے آپ نماز پڑھیں اور دونوں ہاتھوں کو مصلی پر بلند کریں، مصلی پر بلند کریں۔ آپ کو پتہ ہے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہو۔ کفو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کفو کا مطلب ہوتا ہے ہم پلہ، کفو کا مطلب ہوتا ہے برابر رتبے والا، کفو کا مطلب ہوتا ہے ہم رتبہ، ہم مرتبہ۔ تو کیا فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ جیسے علی ویسے فاطمہ، جیسے فاطمہ ویسے علی، سن رہے ہیں آپ؟ تو اب جو شان زہرا وہی شان علی، جو شان علی وہی شان زہرا، تو اب حکم بھی برابر ہی سے آئے گا نا۔ تو اب پیغمبر کو بھی حکم دونوں کے لیے ملے گا تو ایک ہی جیسا ملے گا۔ جب مصلی پہ آؤ تو سیدہ کے لیے ہاتھوں کو اٹھاؤ، غدیر کے منبر پہ آؤ نماز کتنی رعایتیں ہیں سب میں نے چھوڑ دی۔ ایک جملہ کل میں نے عرض کیا تھا، آپ نے جی بھر کے داد دی، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ نے جی بھر کے داد دی۔ میں نے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ظاہر سی بات ہے یہ شہر لکھنؤ ہے، اہل زبان بیٹھتے ہیں، انہوں نے اس جملے کو محسوس کیا کہ جب اللہ کا حبیب معراج میں گیا تو اللہ نے پیغمبر سے خدائی کے لہجے میں بات نہیں کی بلکہ بھائی کے لہجے میں بات کی۔ سنا تھا نا آپ نے، ماشاءاللہ کل آپ اس کے اوپر داد دے چکے، اب کسی کو کوئی قرض نہیں ہے اس کے سلسلے میں، تو آپ نے داد بھی دی کہ اللہ نے خدائی کے لہجے میں بات نہیں کی بلکہ بھائی کے لہجے میں بات کی۔ اب آج کا جملہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ معراج میں اللہ نے اپنے جس حبیب سے خدائی کے لہجے میں بات نہیں کی لیکن غدیر کے میدان میں اسی سے لہجہ بنا لیا۔
اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے ہمارے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا جا چکا۔ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام نہ دیا۔ اب پیغمبر نے حاجیوں کو روکا، صحابیوں کو روکا، مسلمانوں کو روکا۔ کیا چل رہا ہے؟ مسلمانوں کو روکا۔ قرآن میں ایک چھوٹی سی آیت ہے سورہ صافات میں، آج تک لوگ اس کی تفسیر بیان نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، انہیں ٹھہراؤ، اس لیے کہ ان سے سوال کیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں وہ سوال کیا ہوگا؟ ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ روک کے ٹھہرا کے وہی پوچھا جائے گا جو غدیر میں روک کے سنایا گیا۔ بہت کچھ ذہن میں تھا کہ ایک مجلس جناب آمینہ کے سلسلے میں بھی ہو جائے، ذہن میں تھا کہ پیغمبر کی 40 سال کی خاموش زندگی پر بھی تبصرہ ہو جائے، ذہن میں تھا کہ پیغمبر کا اخلاق بھی بیان ہو جائے، لیکن بہرحال بہت کچھ رہ گیا۔ لیکن کچھ بھی رہ جائے مگر غدیر نہیں رہنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ غدیر کا ذکر نہیں چھوڑنا چاہیے، غدیر کا ذکر نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جہاں اللہ کے تیور بدل گئے کہ اگر یہ نہ پہنچایا، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ ارے بھیا جب حبیب خدا سے اللہ کے تیور بدل گئے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تو اس میثم زیدی کی کیا حیثیت ہے؟ غور کر رہے، اگر یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا۔ تو عزیزو غدیر کا میدان تھا، جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع، بہت بڑا مجمع اس وقت بھی یہاں ہے، لیکن وہاں 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع ہے، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع، ہر طرح کے لوگ، ہر مزاج کے لوگ، مختلف شہروں کے رہنے والے، مختلف ملکوں میں بسنے والے، انٹرنیشنل گیدرنگ، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے بیدار ہو یہ۔ اب وہاں پیغمبر منبر پر گئے، اے اللہ کے رسول اتنا بڑا مجمع ہے، کچھ اصلاح کی بات کر لیجئے۔ غور کر رہے ہیں؟ کچھ تھوڑا سا ایجوکیشن پر گفتگو ہو جائے، کچھ اقتصادیات کی بات ہو جائے، کچھ اتحاد ملت کی بات ہو جائے، کچھ اتحاد ملت کی بات ہو جائے، ہو سکتا ہے پیغمبر جواب دیں کہ دیکھو میں وہ ذکر کر رہا ہوں جس پہ سارے ذکر سمٹ کے آ جائیں۔ اور کرنا وہ ذکر کر رہا ہوں جس میں سارے ذکر سمٹ بھی آ جائیں، اس لیے کہ یہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور پھر سارا مجمع پیغمبر کے سامنے ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے روکا، آگے جو بڑھ گئے تھے انہیں واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ ہو سکتا ہے بالکل نئی بات ہو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں آپ نے ایک رخ سنا ہو، دوسرا رخ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب پیغمبر نے کہا ممبر لاؤ، لوگوں نے کہا ممبر کہاں سے لائیں؟ اس صحرا میں ممبر کہاں سے لائیں؟ اے اللہ کے رسول ممبر چاہیے تھا تو مکے سے ایک ممبر اٹھوا کر کسی اونٹ کی پیٹھ پر لاد لیا ہوتا، غدیر میں کام آ جاتا۔ آپ کو تو پہلے سے علم ہوگا، مدینے سے لے کے چلے ہوتے۔ شاید آپ سنی نہیں رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو آسمان سے ممبر بھی نازل ہو جاتا،
جس گھر میں کپڑے لے کر رضوان جنت آ سکتا ہے درزی بن کے، کیا ان کی ولایت کے لیے آسمان سے ممبر نہیں آ سکتا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے، وہاں سے ممبر نہیں آیا۔ اب یہ بات شاید آپ نے کبھی کسی سے نہ سنی ہو، جناب آصف برقیہ علم من الکتاب کے مصداق ہیں، چشم زدن میں تخت بلقیس لیا ہے۔ نبی کے ساتھ وہ علی ہے جو مکمل کتاب کا علم رکھنے والا ہے، علم الکتاب کا مصداق ہے۔ کیا علی چشم زدن میں مدینے سے ممبر نہیں لا سکتے؟ کیا سنایا؟ ممبر نہیں لا سکتے؟ کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا صاحب نے کہا ممبر بناؤ، ممبر بناؤ۔ تو کہا ممبر کیسے بنائیں؟ کہا پالان شتر کا ممبر بناؤ۔ سمجھ رہا؟ پالان شتر کا ممبر بناؤ، یعنی جو پالان رکھے ہوئے ہیں ناکوں پر اس کا ممبر بناؤ، ایک کے اوپر ایک رکھو، ممبر تیار ہو جائے گا۔ سارے ناکوں سے پالان اتار لیے گئے، ممبر بن گیا، ممبر بن گیا۔ رسول اس ممبر کے عرصے پر تشریف لے گئے، مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھایا۔ سنیے بالکل میں آ رہا ہوں، من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اعلان ہو گیا، مولا علی کو ایک خیمے میں جو سرخ رنگ کا تھا بٹھایا، لوگ مولا علی کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے رہے۔ اب آپ مجھے بتائیے جب چلے تو کیا ہوا؟ نبی نے کہا اپنی اپنی کاٹھیاں، اپنے اپنے پالان پہچان کے اٹھا لو، خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ اب جن کے پالان ممبر میں استعمال ہوئے تھے انہوں نے اپنے اپنے پالان اتارے، اپنے ناکوں پر رکھے، روانہ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی پیغمبر نے ممبر بنوایا نہیں۔ سنیں گے آپ نے، میں نے کیا عرض کیا؟ کچھ دیر کے لیے ممبر بنا اور اس کے بعد وہ ممبر بکھر گیا۔ خدا کے لیے بیدار ہوئیے، وہ ممبر بکھر گیا، لوگ اپنے اپنے ناکوں پر اپنے اپنے پالان لے کے چلے گئے۔ یا رسول اللہ مدینے سے ممبر کیوں نہیں منگوایا؟ مکے سے ممبر کیوں نہیں لے کے آئے؟ آسمان سے ممبر کیوں نہیں منگوا لیا؟ یہ پالان کا ممبر کیوں بنوایا؟ کہ دیکھو پالان کا ممبر اس لیے بنوایا کہ یہ ممبر ایک بار بنا، اس پر سے علی کی ولایت و مولایت کا اعلان ہوا، اس کے بعد ہم نے ممبر بکھیر دیا۔ اب غدیر کے ممبر سے کسی کا اعلان نہیں۔ پیغمبروں نے جو مانگی ہے وہ دعا ہے قدیر، ابتداء ذوالشیرہ ہے تو انتہا ہے قدیر، جو گونجتی رہے تا حشر وہ صدا ہے قدیر، جو رک سکے نہ کبھی وہ اعلان مصطفیٰ ہے قدیر۔ تو جب ذکر آئے اس کا تو باطل کا دم نکلتا ہے، کہ وہ چراغ ہے جو آندھیوں میں بھی جلتا ہے۔ اعلان بھی ایسے نہ ہوا، بلکہ مولا علی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا، اٹھا کے دکھایا اس طرح سے کہ سفیدی بغل نمودار ہو گئی۔ علی کو لوگوں کو دکھایا، لوگوں کو دکھایا۔ دیکھیں سمجھدار مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ علی کا رخ لوگوں کی طرف نہیں ہے، محمد امت کو آئینہ دکھا رہے ہیں۔ صلوات برابر محمد وآل محمد۔ سنیے قبلہ،
دیکھیں ماشاءاللہ آپ جو نعرے لگاتے ہیں، جو نعرے رائج ہیں اور اس میں جو اشارے کرتے ہیں، ان کے پیچھے بھی حکمت ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا، نعرہ حیدری بلند ہوا، دونوں ہاتھ بلند کر کے، کیوں کہ اس لیے کہ اس سے غدیر یاد آتی ہے، اس سے غدیر یاد آتی ہے۔ اب سنیے ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مراد علی خان نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ کسی شخص اہل سنت ایک بہت بڑے عالم سے کسی بہت بڑے مجمع میں سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ باقی لوگ خلیفہ کیسے بنے اور علی خلیفہ کیسے ہوئے، باقی لوگ خلیفہ کیسے بنے۔ سنیے 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 سنیے، ابھی آپ کو لطف آئے گا کہ باقی لوگ خلیفہ کیسے ہوئے۔ اب آپ میری طرف دیکھیں، سارا مجمع میری طرف دیکھیں، اب جو باہر ہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں، بہرحال ان کی مجبوری ہے، لیکن جو دیکھ رہے ہیں وہ میری طرف دیکھیں، انشاءاللہ مجھے دیکھی کہ آپ کو لطف آئے گا۔ پوچھا کہ یہ باقی لوگ خلیفہ کیسے بنے، علی خلیفہ کیسے ہوئے، تو انہوں نے کہا سنو، باقی لوگ ایسے خلیفہ ہوئے، علی ایسے دیکھیں جو آپ نعرے لگاتے ہیں اس کو جو اشارے کرتے ہیں، بہت توجہ کے ساتھ سنیں گا، شاید جو آپ سمجھے وہ میں عرض نہیں کر رہا ہوں، میں دوسری بات عرض کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ میں نے کہا باقی لوگ ایسے خلیفہ ہوئے، ایسے خلیفہ ہوئے، علی ایسے خلیفہ ہوئے۔ اب وراثت کہاں کی کہاں پہنچ رہی ہے؟ ہمارے مجمع میں آ کے دیکھو، نعرہ لگا حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد۔ ثقیفہ کی وراثت کہاں جا رہی ہے؟ یہ سمجھنا ہو تو ہماری مجلسوں میں آؤ۔ سنو، شہید رابع علیہ الرحمہ، چوتھے شہید جن کا مزار پنجہ شریف میں ہے دہلی میں، انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا، نہ معلوم کتنے اہل سنت علماء کے حوالوں سے، اور ان کی کتاب کا ترجمہ افتخار العلماء مولانا حسین صاحب قبلہ نے کیا۔
انہوں نے تحریر کیا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، سارا من میں کہاں تک ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ من فارق علی، من فارق علی فقط فارقنی، جس نے علی کو چھوڑا اس نے مجھ کو چھوڑا۔ دیکھیں یہ میسم زیادی کا نقطہ نہیں ہے کہ گھور گھور کے کوئی دیکھے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، 1000 مرتبہ غلط ہو تو سنیں، من فارق علی فقط فارقنی۔ پھر پیغمبر نے فرمایا کہ ومن فارقنی فقط فارق اللہ، جس نے علی کو چھوڑا، سمجھ رہے ہیں؟ جس نے علی کو چھوڑا اس نے مجھ کو چھوڑا، فارق کا مطلب چھوڑا، اور جس نے مجھ کو چھوڑا اس نے اللہ کو چھوڑا، یعنی جس نے علی کی محبت چھوڑی اس نے رسول کی محبت چھوڑی، جس نے رسول کی محبت چھوڑی اس نے اللہ کی محبت چھوڑی، جس نے علی کا ذکر چھوڑا اس نے رسول کا ذکر چھوڑا، اور جس نے رسول کا ذکر چھوڑا اس نے اللہ کا ذکر چھوڑا۔ اب زیادہ سلسلہ نہیں عرض کرنا ہے، صرف ایک بات عرض کرنا ہے کہ جس نے علی ولی اللہ چھوڑا، سنا آپ نے؟ جس نے علی ولی اللہ کو چھوڑا اس نے محمد الرسول اللہ کو چھوڑا، اور جس نے محمد الرسول اللہ کو چھوڑا اس نے لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے ولایت امیر المومنین۔ بس بہت دیر میں نے فضائل پڑھ دیے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ کل سے نہ معلوم کتنے لوگ مجھ سے کہہ چکے ہیں اور کتنے فون آ چکے ہیں کہ 9 محرم کی مجلس میں مسائل میں کوئی کمی نہ کیجیے گا، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے کمی کرنے بھی نہ دیے۔ آپ میرا اشارہ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہم آپ کے جذبات سے واقف ہیں، آپ کو کما بھی لگانا ہے لگائیے، بالکل لگائیے، بی بی زہرا آپ کو اس کا صلہ دیں گے، لیکن خدا کے لیے اس سے بڑا میرے پاس کوئی واسطہ نہیں، سرکار قمر بنی ہاشم کا واسطہ۔ جب تک مجلس تمام نہ ہو جائے اس وقت تک ایسے ہی بیٹھے رہے، جب مسائل ہو جائیں تو کما لگائیے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کے جذبات کی وجہ سے مسائل میں کوئی کمی ہو گئی اور آنسوؤں میں کچھ کمی ہو گئی، میں ممبر سے یہ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا کہ خدا نہ کرے آپ گناہگار ہوں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دکھیا بیوی کو تھوڑی سی شکایت ہو۔ ابھی مجھے بتا دیں، یہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر نہیں ہو سکتا ایسا تو آپ بتائیے، ابھی
میں مرثیے کا ایک بند پڑھوں اور مجلس تمام کر دوں، آپ کما لگا لیں، بات تمام ہو جائے، پرسہ تب بھی ہو جائے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مصائب پڑھیں تو پھر اپنے اوپر قابل۔ اور یہ خواتین جو بیٹھی ہوئی ہیں، خدا بند عالم ان کی گودوں کو آباد رکھے، یہ خود بھی عزادار ہیں اور اپنے بچوں کو عزادار بنانے والے۔ اب اپنے بچوں کو لے کے مجلس میں آتی ہیں، بہت اچھی بات، لیکن بچوں کو مجلس میں خالی لے کے نہ آئیے، ان کو سکھائیے کہ مجلس میں کیسے بیٹھا جائے۔ ہم کو بھی ہماری ماں نے سکھایا۔ یہ جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے واہ واہ کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان کو بھی ان کی ماں نے عزادار بنایا۔ اب جو آپ کے بچے ہیں ان کو بھی آپ عزادار بنائیے، چھوڑ کے الگ نہ ہٹیں، اپنی گود میں بٹھائیے بچوں کو، ان کو بتائیے کہ مجلس میں کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ اور ابھی ابتدا ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہے تو وہ بیوی اٹھ کے چلی جا سکتی، بیچ مصائب میں کوئی کھڑا نہ ہو، کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہاں کسی کا کوئی چوٹ ووٹ لگنے والی نہیں۔ یہ مجمع کیا ہے؟ حج کے میدان میں روزانہ نہ معلوم کتنے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ ہوتی ہے جو کچل کے مر جاتے ہیں، لیکن 40 میں کربلا کے میدان، کربلا میں کروڑوں کا مجمع، کروڑوں کا مجمع۔ میڈیا تو کبھی ہمارے ساتھ نہیں رہا، آج بھی نہیں، اور ہمارے جیسے لوگ پرواہ بھی نہیں کرتے، دکھایا نہیں جاتا کتنا مجمع ہے، کروڑوں کا مجمع کربلا میں۔ مرنا تو بڑی بات ہے، کسی کی انگلی نہیں ٹوٹتی، زیادہ کوئی خاتون نہ کوئی مرد نہ اپنے لیے پریشان ہو نہ اپنے بچے کے لیے پریشان ہو۔ یاد ہو ہزاروں کا مجمع ہے، وہاں کروڑوں کا مجمع۔ ہاں، آپ کی اجازت سے میں آغاز مصائب کر رہا ہوں، لیکن دیکھیے پڑھ لینے دیجیے گا آج میں جو مصائب، جہاں تک میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، در خیمہ حسین ایک ایک بی بی کا نام لے کے سلام، کل شام غریبہ میں بھی آپ کی خدمت میں مصائب پڑھنا ہے، 10 بجے شبیہ روضہ قاسمین میں آئیے گا۔ سلام کرنے کے بعد بیویوں کو حسین خیمے سے باہر آئے، فضا ذرا وہ لباس کہنا لے آئیے گا، وہ پرانا لباس لے آئیے جو فلاں صندوق سے میں رکھا ہے۔ لیکن دیکھیے بچا کے لائیے گا، کہیں میری نگاہ نہ پڑ جائے۔ فضا وہ لباس لے کے چلی، آقا حسین کے سامنے لباس آیا، لباس کو اور تار تار کیا۔ بی بی زینب نے پوچھا بھیا یہ تو پہلے ہی تو کہنا ہے، ایسے تار تار کیوں کر رہے ہیں؟
کہا بہن زینب میرے قتل کے بعد کوئی میرا امامہ لے جائے گا؟ کوئی میری کمر کا پٹا کھول کے لے جائے گا؟ کوئی میری نالین لوٹ کے لے جائے گا؟ میں چاہتا ہوں کم سے کم یہ کرتا میرے بدن پر باقی رہے۔ اللہ اکبر۔ جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے۔ تو چل بسے تو پھر اپنا سلام آخر ہے۔ خدا جانے کب ان سانسوں کی آمد و رفت بند ہو جائے۔ آج 9 محرم ہے، ہم بھی مصائب پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی سن خدا آپ کو سلامت رکھے، 1000 برس کی عمر عطا کرے، عمر نوح عطا کرے۔ آپ اس پر رو رہے ہیں جس پر رونے والوں کو رونے نہ دیا گیا۔ پہلی محرم کو میں نے عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ آقا حسین نے خیمے کے باہر آ کر سر جھکا کے کہا کوئی ہے جو میری سواری کو لے گیا؟ اس سے پہلے جب حسین کہتے تھے کبھی عباس، کبھی علی اکبر، کبھی قاسم، آج کوئی نہیں۔ سر جھکایا، شاید عباس یاد آ رہے ہیں، علی اکبر یاد آ رہے ہیں، اون محمد یاد آ رہے ہیں۔ کانوں میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی، سر اٹھایا، دیکھا فضا گھوڑا کیے چلے آ رہا ہے۔ گھوڑے کے قریب آئے، دائنی جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، ارے میرے شیروں تم کہاں چلے گئے؟ چاہنے والی بہن کو یاد آ گیا، جب میرے بھیا سوار ہوتے تھے تو عباس سوار کرتے تھے۔ آج عباس بازو کٹائے آرام کر رہے ہیں۔ زینب آگے بڑھی، علی کی بیٹی نے ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے سہارا دیا، حسین سوار ہوئے۔ ایک بات کہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں پڑھا۔ آپ نے مجلسوں میں سنا ہوگا جب شہزادے علی اکبر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں کہ بوڑھا باپ جوان لال کی میت اٹھا۔ سچ بتائیے کیا تصور ہو؟ بوڑھا باپ، سر کے بال سفید، یہی نا؟ کمر خمیدہ، شاید آپ نے سنا بھی نہ ہو اور شاید کبھی اس سے پہلے کسی نے پڑھا بھی نہ ہو۔ بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت اٹھا رہا ہے۔ 18 سال کے علی اکبر تھے، جوان بیٹا۔ عزیزوں، نہ معلوم کتنے لوگ آپ کے آس پاس ایسے ہیں جن کی عمر 50 اور 60 سال کے بیچ میں۔ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں کیا ہے؟ یعنی کتنے لوگ آپ کے درمیان ایسے ہوں گے جن کی عمر 50-60 سال کے بیچ میں، 51 سال، 52 سال، 53 سال، 55 سال، 56 سال، 57 سال، ہم بھی اسی عمر میں۔ آپ بتائیے ہماری عمر کے آدمی کو دیکھ کے کوئی بوڑھا کہتا ہے؟
مجھے بتائیے کوئی کہتا 55 سال کے آدمی کو دیکھ کے کوئی بوڑھا کہتا ہے؟ کوئی کہتا خدا جانے آپ وہاں پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ اچھے بھلے لوگ آپ سے کہتے ہیں اب 3 سال رہ گئے ہمارے ریٹائرمنٹ میں، ایسے لوگوں کو کوئی بوڑھا کہتا ہے؟ کوئی کہتا ہے بوڑھا؟ یعنی کوئی بیمار ہو گیا ہو وہ بات الگ، اس کی کیفیت کچھ بھی، لیکن عمر کی وجہ سے 55 56 57 سال میں کسی کا یہ عالم نہیں ہوتا کہ کمر خمیدہ ہو جائے۔ چلنے میں زحمت ہونے لگے۔ اب اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ 3 سال ریٹائرمنٹ میں رہ گئے تو کتنے سال کا ہے بھائی؟ 57 ہی سال کا تو ہے۔ کربلا میں آقا حسین 57 سال کیا بات عرض کر گیا، شاید سارے لوگوں نے محسوس نہیں کی 57 سال کے حسین۔ لیکن قبلہ یاد رکھیے جب آج میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ صبح عاشور کسی راوی نے حسین کو بوڑھا نہیں کہا۔ سنائے احمد بھائی، یعنی صبح عاشور کسی نے حسین کو بوڑھا نہیں کہا، اس لیے کہ صبح عاشور جب حسین کسی شہید کا لاشا اٹھانے جاتے تھے تو عالم یہ تھا کہ گھوڑے پر سوار ہو گئے میرے آقا میدان میں پہنچتے تھے، میدان میں پہنچتے تھے، میدان میں پہنچتے تھے، گھوڑے سے اترتے تھے، لاشے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھاتے تھے۔ اس کے بعد آپ میری طرف دیکھیں، ایک ہاتھ سے حسین لاشے کو سنبھالتے تھے اور جس کر کے گھوڑے میں سوار ہوتے تھے، لاشے کو گھوڑے پر رکھتے تھے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیمے کے دروازے لگاتے تھے۔ لیکن علی اکبر کی شہادت تک اور محمد کے لاشیں اٹھائے، قاسم کی پامال لاش کو ٹکڑوں سمیٹے، عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے۔ یہ عباس کی شہادت تھی کہ کمر جو گئی۔ ارے صبح عاشور جو حسین جوان نظر آ رہے تھے، علی اکبر کا لاشا اٹھاتے راوی کہتا ہے بوڑھا باپ۔ اپنے گھوڑے پر سوار کیا، حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ اے میرے نانا کی سواری کے گھوڑے، میں جانتا ہوں تو میرے ساتھ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ سنو بھیا سنو، آج مجھے مسائب پڑھ لینا، خدا جانے زندہ رہوں یا نہ رہوں، مجھے جلد از جلد میری منزل تک پہنچا دے۔ گھوڑے نے سمو کی طرف دیکھا، برس کی سکینہ، گھوڑے کے سموں سے گرتی ہوئی رو رہی، اترے گھوڑے سے، بی بی کو آگوش میں لیا، اے بی بی ہمیں وعدہ نبھانے کے لیے جانا ہے۔ بابا خدا حافظ، آقا حسین میدان جنگ میں آئے، جو
جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں جانتا، جو نہیں پہچانتا وہ جان لے، وہ پہچان لے میں نبی کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں۔ ایک ایک کر کے میرے مقابلے پہ آئے، سب چھوڑ دیا میں نے، ایک ایک آدمی مقابلے پہ آتا رہا، 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین قتل کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 آئے، انہیں بھی قتل کیا، 10 مل کے آئے، انہیں بھی قتل کیا، 100 کے پرے آئے، انہیں بھی قتل کیا۔ کسی نے پکار کے کہا کیا کرتے ہو؟ یہ قتال عرب کا بیٹا ہے، سب کو قتل کر دے گا۔ میں منع آگے بڑھا، میں ذرا آگے بڑھا، قلب لشکر میں حرکت ہوئی، حسین نے ذوالفقار کو بے نیام کیا، میں نے حملہ کیا، کاٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ سنیے، پوری جنگ نہیں بڑھا، سن لینا آج یقیناً ابھی پرسہ دینا ہے، خون کا پرسہ بھی دینا ہے، لیکن مجلس تمام ہونے کے بعد جو لوگ قومہ لگانے والے ہیں ان کے برابر میں جو بیٹھے ہیں وہ بھی ان کو کنٹرول کریں۔ ابھی تو سنیں، مجلس میں عرض کر رہا ہوں، تلوار چل رہی ہے آقا حسین، آلات جس پر انسانی ہوا میں پرواز کر رہا ہے۔ جب جوش و شجاعت بڑھتا ہے تو ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو لگنوں کے درمیان ڈالتے ہیں، ان کے سروں میں پکڑتے ہیں، آپس میں سروں کے ٹکراتے ہیں۔ تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا۔ پھر انہیں چھوڑا، تلوار ہاتھ نیام سے باہر نکال، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک مرتبہ حسین دریا کی طرف چلے، میں سمجھا شاید پانی پینے جا رہا ہے، دریا کے قریب آئے، ایک ایسے لاشے پہ جھکے جس کے بازو قلم تھے، آواز دی بھیا پاس، تمہارے دل میں مرنے کی بڑی تمنا تھی، اے بھیا یہ حملہ تمہاری طرف ہے، اے بھیا کیا پیاسے کی جنگ نہ دیکھو گے؟ اب جو حملہ کیا تو فوج کوفہ کی دیواروں سے ٹکرانے لگی، آواز آ رہی حسین تمہیں اکبر کا واسطہ تلوار روک لو، تمہیں عباس کا واسطہ تلوار روک لو۔ ندائے غیبی آئی، تلوار کے لہو کو پوچھا، نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پڑھ لی،